تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عہد طفولیت میں کمسنی میں کعبہ شریف کے پاس حتیم کے پاس رکھنا، اور اس کے بعد پھر جو غیب سے آوازیں آ رہی تھی اس کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر جب واپس پلٹ کر آپ آئی تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، جس سے آپ پریشان ہو گئی اور مختلف لوگوں سے اس بارے میں دریافت کرنے لگی، رونے لگی۔ یہ خبر آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو وہ بھی بے قرار ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف لوگوں کو مکے کے گلیوں کوچوں ہر طرف پھیلا دیا، اور خود آ گئے کعبۃ اللہ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے حضرت عبد المطلب کا کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا، اور پھر ایک آواز آتی ہے کعبۃ اللہ کے اندر سے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ چوں خبر یابی جد مصطفیٰ از حلیمہ وصفغانش برملا، جب مصطفیٰ کے دادا جان نے یہ خبر حاصل کی، ان کو یہ خبر ملی کہ حلیمہ نے آپ کے پوتے کو گم کر دیا ہے، اور پھر وہ ہر طرف روتے ہوئے بچے کو تلاش کرتے ہوئے گھوم رہی ہے۔ حلیمہ پریشان ہے، رو رہی ہیں، اور بچہ غائب ہے۔ یہ جو اطلاع ملی، یہ اطلاع ملتے ہی حضرت عبد المطلب متحرک ہوئے۔ وز چنا بانگے بلندو نہ رہا کہ بمیلے نی رسید ازب صدا، اور ایسے زوردار رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسے بلند نعرے بلند کیے جا رہے ہیں غم کے اور درد اور تکلیف کے، کہ جس کی آواز میلوں دور تک پہنچ رہی ہے۔ زود عبد المطلب دانست چیست دست بر سینہ حمیزت می گریست، فوری عبد المطلب سمجھ گئے کہ ایک بہت بڑی آفت آئی ہے، اور وہ بھی روتے دھوتے اپنے گھر سے نکلے، سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آمد از غم بردر کعبہ بسوس، کہ خبیر السر شب وز راز روز، شدت کا غم تھا دل کے اندر، اور اس شدت غم کے ساتھ کعبۃ اللہ کے دروازے پر آ گئے، اور آ کر اب اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ اے راتوں کے رازوں کے جاننے والے، اے دن کے بھیدوں کے جاننے والے، اب اس فریاد رس کی بات سن لے۔ خیش تنرا من نمی بینم فنے، تابود ہمراز تو ہم چمنے، اب میں آ گیا ہوں تیرے دربار میں مدد کے لیے، تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو اپنے لیے اپنے اندر کوئی بھی ایسا ہنر، کوئی بھی ایسی خوبی دیکھتا ہی نہیں ہوں جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ میں تیرا ہمراز ہوں، تیرے اس راز کو جانتا ہوں کہ بچہ کیوں ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں جاننے کی میری اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی میں نہیں ہوں، میں تو تیرے دربار میں ایک معمولی بندہ ہوں۔ خیش تنرا من نمی بینم ہنر، تا شوم مقبول ای مسعود در، میں اپنے آپ کے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھتا کہ اس خوبی کی بنیاد پر یا اس خوبی کے حوالے سے میں تیرے حضور التجا کر سکوں، تیرے مبارک دروازے پر کوئی میں مقبول بندہ اپنے آپ کو نہیں پاتا، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ یہ ان کی عاجزی انکساری، جو اللہ کے حضور جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کو کیسے ہونا چاہیے، اپنی عاجزی انکساری کا کیسا اظہار کرنا چاہیے، وہ بتایا جا رہا۔ یا سرو سجدہ مرا قدر بود، یا با اشکم دولت خندہ شود، یا تو میرے سر اور میرے سجدے کی کوئی قدر ہو جس کی وجہ سے میں اس سجدے کی وجہ سے تیرا مقرب بن کر اس کی برکتوں سے کچھ دعا کی قبولیت کی امید رکھ سکوں۔ نہ میرا سر ویسا ہے، نہ میرا سجدہ ویسا ہے،
جس کے صدقے میں میں کچھ دعا کر سکوں، یا میرے آنسوؤں کے اندر وہ اثر نہیں ہے کہ میرے آنسو شاید میری دعا کو مقبول بنانے کے قابل ہو جائیں اور میری قسمت جاگ اٹھے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے بس صرف عاجزی انکساری ہے، وہ لے کے آیا ہوں۔ لیک در سیمائے آدر یتیم، دیدام آثار لطفت اے کریم۔ یا اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن جس بچے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں وہ بچہ عام سا نہیں ہے، اس کی پیشانی کے اندر ایک در یکتا ہے، یا وہ اپنے آپ میں ایک در یتیم ہے، در یکتا ہے۔ در یتیم کہتے ہیں کہ ایسے موتی کو جس کی کوئی مثال نہ ہو دنیا میں۔ وہ میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن میرا پوتا در یتیم ہے، اور اسی کو ڈھونڈتے ہوئے میں نکلا ہوں، اور اس کے اندر میں نے تیرے قدرت کے، تیرے شان کریمی کے مظاہر دیکھے ہیں، آثار دیکھے ہیں۔ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ ایک خصوصی بچہ ہے، اور جو علامتیں، جو آثار میں نے اس کے اندر دیکھے ہیں، اسی بچے کے صدقے طفیل میں اسی بچے کو مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ نمی ماند بما گرچے زماست، ماں ہما مسم و احمد کی میاست۔ وہ ایسا بچہ ہے جو اگرچہ کہ ہم میں سے ہے، ہماری ہی اولاد ہے، ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہم جیسا نہیں ہے، کچھ خصوصی ہے۔ ہم سب تانبے کی طرح ہیں، اور وہ کیمیا ہے جو تانبے کو سونا بنا دیتی ہے۔ وہ ایسا بچہ ہے۔ عجائب ہا کہ من دیدم درو، من ندیدم بر ولیو بر ادو۔ میں نے اس کے اندر، اس بچے کے اندر ایسے عجائبات دیکھے ہیں، ایسی خصوصیت دیکھے ہیں میں نے اپنی زندگی میں، کہ حالانکہ وہ چھوٹا بچہ ہے، کچھ عرصے پہلے پیدا ہوا ہے، لیکن میری عمر تو بہت بڑی ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی بچہ یا اس طرح کی صلاحیتوں والا کوئی بھی بڑا آدمی نہ اپنے دوستوں میں دیکھا ہے، نہ اپنے دشمنوں میں دیکھا ہے۔ اونچے فضلے تو دری تفلیش داد، کس نشان دہد بسط سالہ جہاد۔ تیری مہربانی نے، تیرے فضل نے اس کو بچپن میں جو کچھ عطا کیا ہے، اس بچے کو اس کم عمری میں جو کچھ عطا کیا ہے، کوئی 100 سال تک بھی ویسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ چون یقین دیدم عنایت ہائے تو، برویو درست از دریائے تو۔ جب میں نے اس بچے کے اندر چھپی ہوئی تیری عنایتیں، تیرے لطف و کرم کو، تیری مہربانیوں کو میں نے دیکھا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ تیرے دریا کا کوئی موتی ہے، عام بچہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایسی صلاحیتیں، ایسی خصوصیتیں، ایسے حیرت انگیز کمالات اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے جو ہوئے ہیں، اور جو کچھ میں نے دیکھے ہیں، وہ تو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام سا بچہ نہیں ہے، بلکہ تیرے دریائے کرم کا ایک موتی ہے۔ من ہمورا می شفیع آرم بے تو، حال او اے حال داں باما بگو۔ اب میرے اندر تو وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں دعا کروں تو میری دعا قبول کر لے، نہ میرے سجدے اس کام کے ہیں، نہ میں وہ باصلاحیت ہوں، نہ میں مقرب بارگاہ ہوں، کچھ نہیں ہوں، لیکن میں اسی بچے کو تیرے سامنے سفارشی بنا کے لا رہا ہوں۔ اسی بچے کے صدقے میں اب یہ کر دے کہ اے سب حالوں کے جاننے والے، اس بچے کا حال بتا دے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کیونکہ ہم تڑپ رہے ہیں اس کے لیے۔ از درون کعبہ آمد بانگ زود، کہ ہم اکنوں رخ بے تو خواہد نمود۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے یہ عرض کیا، کعبۃ اللہ کے اندر سے ایک آواز آئی، اور آواز یہ تھی کہ اے عبد المطلب، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان قریب تیرا پوتا تجھے اپنا چہرہ دکھائے گا۔ کچھ وقت کے لیے وہ غائب ہوا ہے، لیکن وہ تیرے سامنے آئے گا۔ بعد صد اقبال او محظوظ ماست، بعد صد طلب ملک محفوظ ماست۔ تو اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے، وہ تو 200 اقبال مندیوں سے زیادہ اقبال مند ہے۔ اگر بڑے اقبال والے 200 لوگوں کو بھی اگر سلیکٹ کر لیا جائے، تو ان کا جو اقبال ہوتا ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ، ان کی جو نصیبہ ہوتا ہے، ان کا جو فارچون ہوتا ہے، گڈ فارچون لوگ 200 لوگوں کو پکڑنے کے بعد بھی تمہارے پوتے کا اقبال اس سے بھی بلند ہے۔ اس کے بارے میں فکر مت کرو، اس کے اطراف اس وقت 200 فرشتے ہیں، 200 فرشتوں کے بیچ میں وہ اس وقت حفاظت میں ہیں، اس کے بارے میں تم فکر مت کرو۔ ظاہر اشرا شہرے گیہاں کنیم، باطن اشرا از ہما پنہا کنیم۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے ظاہر کو
ساری دنیا میں مشہور کر دیں گے۔ اب باطن نہیں فرمایا، اس کے ظاہر کو سارے عالم میں ہم مشہور کر دیں گے۔ ہاں البتہ اس کا جو باطن ہے وہ تو ہمیشہ پوشیدہ ہی رکھا جائے گا، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ حقیقت محمدی کو کوئی نہیں جان سکتا، سارے لوگ ظاہر محمدی کو دیکھیں گے اور اسی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ ذر کابود آب و گل ماں زرگریم، گہ گہش خلخال و گہ خاتم بریم۔ اب دیکھیے، اب آپ یہاں پر جو بات بیان کر رہے ہیں ظاہر اور باطن کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو سونے کی کھانے ہیں، اس کے اندر جو سونا ہے وہ بھی تو مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز مٹی اور پانی کی ہے، لیکن اس کو سونا کس نے بنایا؟ اب جو آواز آ رہی ہے کعبۃ اللہ کے اندر سے، وہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے مٹی سے، پانی سے ہم نے ایسے سونے کے کھانوں کو پیدا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم زرگر ہیں، سونا بنانے والے ہیں، اور ہم اس سونے کو جو مٹی اور پانی سے ہی بنا ہے، گہ گہش خلخال و گہ خاتم بریم، ہم کبھی اس کو پازیب بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو انگوٹھی کے طور پر تراش دیتے ہیں۔ ایک دو چیزیں مثال کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں، ورنہ سونے سے کئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ گہ ہمائل ہائے شمشیرش کنیم، گاہ بندے گردن شیرش کنیم، ہم کبھی اس کو تلواروں کے پرتلے بناتے ہیں، اسی سونے سے تلواروں کی پرتلیں بنتی ہیں، اسی سونے سے شیر کی گردن کا پٹا بنتا ہے، کیا کیا نہیں بنتا سونے سے۔ لیکن وہ سونا کس چیز کا ہے؟ وہی مٹی اور پانی کا ہے جس سے مٹی بنی ہے۔ گہ ترنج تخت برساز مزو، گاہ تاج فرخائے ملک جو، ہم کبھی اس سے تختوں کے لیمو بناتے ہیں۔ پہلے مصر کے بادشاہوں کے دور میں وہ تختوں کو جو تراشا جاتا تھا، بادشاہوں کے تختوں کو وہ لیمو کے اسٹائل میں تراشا جاتا تھا، اور وہ سونے کے ہوتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ہم تو کبھی تختوں کے لیمو بنا دیتے ہیں، کبھی اسی سونے سے ایسے بڑے بڑے بادشاہوں کے سروں کے تاج بنا دیتے ہیں، ہے تو وہی سونا جو مٹی سے نکلا ہے۔ عشق ہا داریم بائی خاک ماں، زاں کے افتادست گر قاد رضا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے نا، جو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، جس سے انسان بھی بنا ہے، جس سے زمین کی ہر مخلوق اسی مٹی سے بنی ہے، اور اس مخلوق کے پاؤں کے نیچے مٹی روندی جاتی ہے، یہ مٹی کا ظاہر ہے، یہ اس کا باطن نہیں ہے۔ اگر اس کا باطن سمجھنے کی کوشش کرو تو مٹی سے بننے والی مخلوق خود حیران ہو جائے کہ مٹی کے اندر باطنی صلاحیتیں کیا کیا ہیں۔ اسی لیے ہم نے آدم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ ہم اس مٹی سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ مٹی تسلیم و رضا کے میدان میں کامل اترتی ہے۔ مٹی کی کوالٹی ہے وہ تسلیم و رضا کے میدان میں پوری اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے مٹی اس میں خوش ہے۔ کبھی پھول بن جاؤ کہتے ہو تو یہی مٹی سے پھول بن جاتا ہے، کبھی یہی مٹی سے سونا بن جاتا ہے، کبھی یہی مٹی سے انسان بن جاتا ہے، اور پھر اس کے باوجود یہ مٹی نیچے پڑی رہتی ہے، لوگ پاؤں تلے رونتے جاتے ہیں اس کو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہی مٹی انسان کو اپنے اندر لے لیتی ہے، جبکہ اس آدمی کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، مٹی لے لیتی ہے۔ ایک معمولی ذرہ ہوتا ہے بیج جو مٹی میں جاتا ہے تو مٹی اس کو ایک درخت بنا دیتی ہے، اس کے اندر پھل پھول لگا دیتی ہے، پھر زمین کے اوپر بالکل پڑی رہتی ہے جیسے اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ لوگ اس کو رونتے چلے جاتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں بولتی، لوگ اس کو سبل مار مار کے ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں، گڑھے کھودتے رہتے ہیں، مٹی کو ادھر سے ادھر پھینکتے رہتے ہیں، جہاں بولے چلی جاتی ہے۔ کبھی گھر بنانے کے لیے لگا دیں تو وہاں چلی گئی، کبھی گڑھا کھودنے کے لیے مٹی کو ادھر کر دیا گیا، ادھر چلی گئی۔ اتنی ساری خوبیوں کی ہونے کے باوجود اس کی عاجزی انکساری کا یہ حال ہے، تسلیم و رضا کا یہ حال ہے۔ جو بنانا چاہو بن جاتی ہے۔ مٹی اعتراض ہی نہیں کرتی کہ میں تو مٹی ہوں، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، مجھے یہ کیا بنا رہے ہو۔ اسی مٹی سے بت بنا دیے جاتے ہیں، وہ وہاں بھی بن جاتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ یہ تو بت پرستی کے لیے بنائے جا رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں یہ نہیں بنوں گی، نہیں کہتی ہے، وہ تسلیم و رضا والی ہے، جو بنائے بن جاتی ہے۔ مٹی کے برتن بنا دیے جاتے ہیں، مٹی کے گھر بنا دیے جاتے ہیں، ہر چیز بنا دی جاتی ہے، اور جو بنائے بن جاتی ہے، اس کے باوجود کے ہزاروں لاکھوں خوبیوں کے حامل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس مٹی سے عشق کرتے ہیں، یہی وجہ سے گہ چنی شاہ عزو پیدا کنیم، گہ ہمورا پیش شہ شیدا کنیم، ہم اسی مٹی سے
باکمال باصلاحیت بادشاہوں کو پیدا کر دیتے ہیں اسی مٹی سے۔ وہی مٹی ہے، انٹلیکچوئلز دنیا کے پیدا ہوئے ہیں، حیران کن عقلیں والے پیدا ہوئے ہیں، کیسی کیسی ایجادات دنیا میں انسانوں نے کی ہیں، اسی مٹی سے پیدا ہوئے وہ لوگ سب۔ گئے ہمورا پیشش شیدا کنیم، تو کبھی کسی کو ٹیلنٹڈ بنا دیا جاتا ہے اسی مٹی سے، اور کبھی کسی کو اس ٹیلنٹڈ آدمی کا فین بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی اسی مٹی سے۔ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے دنیا کا، انٹلیکچوئل ہے، لیجنڈ ہے، جو دنیا پہ راج کر رہا ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے، اور اس کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ہیں جو اس کے اوپر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی مٹی سے بنے ہیں۔ صد ہزاراں عاشق و معشوق ازو، در فغان و در نفیر و جستجو، اسی مٹی سے لاکھوں عاشق پیدا ہوئے، لاکھوں معشوق پیدا ہوئے، اور سب کے سب اپنی اپنی منزل میں نالا فریاد اور جستجو میں ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کار ماں اینست بر کوری آں، کوب کار ماں ندارت میل جاں، ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، ہمارے حکمت سے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، تو نے یہ کیوں بنایا، تو نے یہ کیوں بنایا، یہ لوگ بولتے رہتے ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی توجہ دیتے نہیں ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ جان کا میلان ہماری طرف رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا لیکن یہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، تب بھی ہم ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ای فضیلت خاک را زاں رو دہیم، زاں کے نعمت پیش بے برگاں نہیم، یہ جو بزرگی، یہ جو فضیلت ہم نے مٹی کو دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کیونکہ ہم بے سر و سامان اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی نعمتیں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کو رزق نہیں دیتا۔ باصلاحیت لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، پڑھے لکھے قابل لوگ بعض وقت مالی اعتبار سے کم ہوتے ہیں۔ انگوٹا چھاپ جس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ دنیا میں بہت سارا کما لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ ہوتا ہے، ملک کے کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونے میں ہوتا ہے، آپ ایسی مثالیں مل جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، کسی کی صلاحیت کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جس کو جو چاہے۔ زاں کے دارت خاک شکل اغبری، وزدرو دارت صفات انوری۔ اب ایک مٹی کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ مٹی چونکہ غبار آلود شکل رکھتی ہے، اس کا ظاہری طور پر جو ہے گندگی والا معاملہ دکھائی دیتا ہے، مٹی لگ گئی گندا ہو گیا، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ دھول اڑتی ہے اسی مٹی سے، اس کا ظاہر کیا ہے؟ دھول ہے، گرد ہے، کچرا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے وہ تو نورانی صفات والا ہے۔ اگر باطن مٹی کا نورانی صفات والا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کو مٹی سے کیوں پیدا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کو مٹی اسی لیے تو پسند ہے، جو اس کی صفات ہے، جو اس کی کوالٹیز ہے، ہزاروں خوبیوں والی رہ کر بھی بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ رہتی ہے، تسلیم و رضا کے ساتھ رہتی ہے۔ زمین کو تو عاجزی کا پیکر کہا جاتا ہے۔ جیسا میرا بھی ایک شعر ہے، مانگو سخائے دریا، خورشید کی چمک بھی۔ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو دریا کی سخاوت مانگو، بہتا رہتا ہے، جس کو ہونا ہے لیتے جاؤ، لیتے جاؤ، لیتے جاؤ، پرواہ نہیں، بس چلتا ہی رہتا ہے۔ جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ آتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں۔ یہ ہے سخاوت دریا۔ مانگو سخائے دریا، خورشید کی چمک بھی۔ اسی طرح سورج ہے، روشنی بکھیرتا جاتا ہے، جس کو ہونا ہے روشنی وہ لیتے ہیں، جس کو نہیں ہونا ہے وہ نہیں لیتے ہیں، مگر وہ تو اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ ہے خورشید کی چمک، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے۔ استفادہ کرنے والے استفادہ کریں گے، نہیں کرنے والے نہیں کریں گے، اس کو کوئی غرض نہیں، مگر وہ اپنا کام برابر جاری رکھتا ہے۔ کوئی آدمی سورج کو برا بھلا کہے، اس کو پتھر مارے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مانگو سخائے دریا، خورشید کی چمک بھی، اور عاجزی بھی احمد مثل زمین مانگو، زمین کی طرح کی عاجزی مانگو، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اتنی باصلاحیت ہونے کے باوجود لوگوں کے پیروں تلے روندی جاتی ہے۔ یہ اس کا ظاہر ہے کہ ظاہر خراب ہے لیکن باطن بہت اچھا ہے۔ یہی مٹی کی جو صلاحیت ہے، دیکھیے دنیا میں کیا کیا کر رہی ہے مٹی۔ اگر مٹی کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو انسان دنیا میں جی نہیں پاتا۔ ظاہرش با باطنش گشتہ بے جنگ، باطنش چوں گوہر و ظاہر چو سنگ۔ اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں۔ ظاہر کچھ اور چاہتا ہے، باطن کچھ اور کر رہا ہے۔ ظاہر گندا ہے، باطن پاک ہے، نورانیت والا ہے۔ تو جہاں گندگی اور نورانیت ہوتی ہے، ایک جگہ جمع ہوتی ہے،
دونوں کے درمیان جھگڑا تو ہوتا ہی ہے۔ جہاں دونوں طرف نور ہوگا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، جہاں دونوں طرف گندگی ہوگی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک طرف اچھائی ہو اور ایک طرف برائی ہو، جہاں ایک طرف گندگی اور ایک طرف پاکیزگی ہو، جہاں پر ایک طرف اندھیرا اور ایک طرف روشنی ہو۔ جب دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سمجھ لو اس میں سے ایک صحیح ہے غلط۔ جب دو لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں، سمجھ لو اس میں ایک صحیح ہے غلط۔ دو صحیح لوگوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، دو غلط لوگوں کے درمیان بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مٹی کا بھی چونکہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اور دونوں الگ الگ ہیں، تو ان دونوں کے درمیان بھی جنگ چلتی رہتی ہے۔ باطنش چوگا ہورو ظاہر چو سنگ، اس کا باطن موتی کی طرح ہے اور اس کا ظاہر پتھر کی طرح ہے۔ ظاہرش گویت کے ماں اینی مبس، باطنش گویت نکوبی پیش و پس، اس کا جو ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ بس ہم ہیں۔ ظاہری صورت اس کی کمالات باطنی کو چھپا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس جو ہے میں ہوں، ہم ہیں۔ مٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا ظاہر دکھائی دے گا اور ظاہر آپ کے سامنے یہ کہتا ہوا محسوس ہوگا کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، لیکن جو اس کی باطنی صلاحیتیں ہیں وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی نا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مٹی کے اندر کیا کیا صلاحیتیں کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ تو چھپی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر یہ کہتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اور باطنش گویت اور اس کا باطن کہتا ہے نکو بھی، اچھی طرح دیکھو، پیش و پس، آگے پیچھے، میں کچھ نہیں کہتا، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔ باطن نہیں کہتا، باطن کہتا ہے کہ اچھی طرح دیکھ کر فیصلہ کرو، میں اچھا ہوں یا خراب ہوں میں نہیں کہتا، تم اچھی طرح دیکھ لو، پتہ چل جائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ظاہرش منکر کے باطن ہیچ نیست، باطنش گویت کے بنمایم بیست، اس کا ظاہر منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، اور باطن کا بھی انکار کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، باطن کے اندر کچھ نہیں ہے تو دیکھ لو کھول کے۔ مٹی کا ظاہر کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، دیکھ لو، تم اگر ہاتھ ڈالیں گے تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، میں تو گندی ہوں، یہ اس کا ظاہر کہتا ہے۔ باطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باطنش گویت کے بنمایم بیست، لیکن اس کا باطن کہتا ہے کہ میں کہتا تو کچھ نہیں ہوں لیکن دکھا دیتا ہوں، ایک بیج ڈال کے تو دیکھ لو، ٹھہرو، صبر کرو، ذرا ایک بیج تو میرے اندر ڈال دو، اس کے بعد چند دنوں کے بعد پتا چل جائے گا کہ میں کیا ہوں۔ میرے اندر جو خوبیاں ہیں وہ نظر آنے والی ہے ہی نہیں، اس لیے میں کیا بتاؤں، بولنے والی چیز نہیں ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ دانہ ڈال کے دیکھو، کوئی بھی چیز ڈال کے دیکھو میرے اندر، جس کو ڈیکمپوز ہونا ہے وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا، جس کو ابھر کے باہر آنا ہے درخت کی شکل میں وہ باہر آ جائے گا، وہ میرے اندر ہی ہوا نا یہ سب کچھ۔ ظاہرش با باطنش در چالشند، لاج رمزی صبر نصرت می کنند، اس کا ظاہر اس کا باطن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مصروف رہتے ہیں ہمیشہ۔ کبھی کبھار ظاہر کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے باطن کے اوپر، مٹی کی جو باطنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار دب جاتی ہیں، ظاہر ابھر جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن جب جنگ ہوتی ہے، جب کامیابی ملنا ہوتی ہے تو ہمیشہ باطن کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ باطن صبر والا ہوتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں تو ظاہر کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن بعد میں جب مٹی صبر کرتی ہے، باطن صبر کرتا ہے، تو اس کے بعد باطن کی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کو میں اور مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بیج آپ نے زمین کے اندر بو دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی، تو اس کا مطلب کہ زمین کی ظاہری شکل نے آپ کے بیج کو اپنے اندر سمو لیا، آپ کا بیج آپ کے ہاتھ سے گیا۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس ایک آم تھا جو آپ کھانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ آم جو تھا آپ کا، جو کھانے کے قابل تھا، اب کھانے کے قابل نہیں رہا، آپ نے اس کو گنوا دیا، یہ اس کا ظاہر ہے۔ لیکن ایک وقت کے بعد، صبر کرنے کے بعد، جب مٹی کی باطنی طاقت ظہور پذیر ہوگی تو وہ ایک آم ایک درخت کی شکل میں نمودار ہوگا، اور کچھ وقت کے بعد اسی آم کے پیڑ کے اوپر اتنے آم لگیں گے کہ آپ پورا سیزن نہیں کھا سکتے۔ پھر یہ ہر سال ہوگا، ایک ہی سال نہیں، ہر سال ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے اندر اتنے آم لگیں گے کہ آپ ایسے 2000 جھاڑ 4000 جھاڑ لگا سکتے ہیں۔ صبر کرنا ہوگا، لیکن
باطن یہ کہتا ہے کہ میں خوبیوں والا ہوں، صلاحیتوں والا ہوں، لیکن صبر کے بعد ہی میری صلاحیتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن ظاہر صبر والا نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے کہ تم نے جو آم کھانا تھا تم نے نہیں کھایا، بیکار ہو گیا تمہارا آم، زمین میں چلا گیا، اب کھانے کے قابل نہیں رہا، یہ ظاہر کہتا ہے۔ اب یہ جو ظاہری اور باطنی جو خصوصیتیں ہیں اور اس کے جو کمالات ہیں، اس کی اور تفصیل بتائی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی۔